جو ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جب بھی آندھی چلے تو فوراً توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ خواہش پرستی کی وجہ سے حق کو نہیں جھٹلانا، آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہونا، بے بسی اور مجبوری کے عالم میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اہل قرآن بننا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرنا ہے، ان سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے۔ آگے رکوع کا نمبر نوٹ 23 سے 40۔ بڑی بڑی قومیں اور حکومتیں کٹہرے میں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کس طرح سے بھلا؟ آئیں پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، پس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم ہی سے ہے اکیلا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا اور متکبر ہے۔ ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، سو ان کا انتظار کر اور اچھی طرح صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، پس اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں انہیں جو شکر کرتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے حملہ کر دیا، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی طرف سے ڈراموں کو جھٹلانا نہیں، خود پسند نہیں بننا، انصاف کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے قرآن بہت آسان ہے، اس کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ مہمان نواز بننا ہے، مہمانوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 41 سے 50۔ سچی عزت کی جگہ مل گئی، اور بلا شبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب بہت قدرت والا ہو۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، جیسے کلمہم بالبصر، آنکھ کی ایک جھپکی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحث کرنے، جھگڑا کرنے اور جھٹلانے والوں میں نہ کرے۔ اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلانا، گمراہی سے بچنا ہے۔ اللہ کی ہر چیز میں اعتدال ہے، ہمیں بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے تابع گزارنا ہے، گروہ، فرقوں اور منصب پر فخر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سب اپنے لیے ایک پیاری سی دعا مانگ لیں، کیونکہ اب ہم ایک بہت ہی خوبصورت سورت پڑھنے والے ہیں، سورت الرحمن۔
بہت ہی پیاری، دل کو چھونے والی صورت ہے۔ لوگ آج اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام اللہ اور رحمان اس کی صفت ہے، یعنی اگر آپ لفظ اللہ کے بجائے رحمان بھی پکاریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا بھی تھا کہ اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مجمع میں پڑھی تھی، شروع سے آخر تک۔ صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی اچھے ہیں۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو وہ جواب دے رہے تھے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 مرتبہ یہ آیت آئے گی اس سورت کے اندر۔ تو آپ نے کہنا ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے ساری تعریفیں لائق ہیں۔ یہ حدیث ہے 3291 نمبر پر، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ رحمان کی صفت قرآن کا علم اور خلق۔ رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں 1 سے 25۔ سورت الرحمن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 97 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 55 مدنی سورت ہے۔ آیات کی تعداد 78 اور رکوع کی تعداد 3 ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث مشہور ہے، ہر چیز کا ایک دلہا ہوتا ہے اور قرآن کا دلہا سورت الرحمن ہے۔ عروس کا معنی بھی دلہا ہے اور دلہن بھی، یعنی دلہن اور دلہا دونوں عروس اور عروسہ کے معنی میں آ جائیں گے۔ سیوطی نے اسے الجامع صغیر میں اور شعب الایمان میں للبہقی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ قرآن ہے، یعنی پہلی نعمت۔ بے حد رحم کرنے والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تیسری نعمت، یاد رکھیں بولنا بھی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کرنا کیا ہے؟ بہترین صلاحیتیں اس بہترین کلام یعنی قرآن مجید پر لگانی ہے۔ علمہ البیان، اسے بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو، اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلاف والے ہیں۔ یعنی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کائنات میں اعتدال، نظم و ضبط اور صفائی ستھرائی ہے۔ ایک ایک پھل کو چھلکوں میں محفوظ کیا ہے۔ کبھی کیلے کو دیکھیں کس طرح جب ہم اس کو چھیلتے ہیں تو اس کے اندر سے خوبصورت سا گودا نکلتا ہے۔ مینگو کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، باہر سے وہ اتنا اچھا دکھائی نہیں دیتا، لیکن جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تہ بتہ جڑے ہوئے موتیوں کی طرح دانے۔ کیا ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو دانے جو بس والے ہیں اور خوشبودار پھول، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جو بوسی ہے نا، یہ آٹے سے زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا۔ رب المشرقین و رب المغربین، سورج ہمیشہ مشرقی سمت کے درمیان سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سے سرکتا جاتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف، اور ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سال بھر میں سورج 365 مشرق ہوتے ہیں،
یہی حال اس کے مغربوں کا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات میں بھی اپنی صفت رب المشارق برب المشارق والمغارب بیان فرمائی ہے۔ یہاں سردی اور گرمی کے آخری دو مقامات کے اعتبار سے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا، اور اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ نے وہ دریا دیکھا ہے جس کا پانی دو رنگ کا ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں نیلا اور وائٹ پانی بہتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، اندیکھی دیوار، کوئی اندیکھی آڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں بنا رکھی ہے کہ نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر آپ کو ایک ٹرائی اینگل نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات، خلق کی تخلیق اور بولنے کی قوت دینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو تھام لیں، ہمارے بول چال، رہن سہن اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ سے پیار کرنا سیکھنا ہے، ہر بلائی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تمام نعمتوں کو شمار کرنا ہے، زندگی میں توازن قائم رکھنا ہے، نا انصافی اور ظلم نہیں کرنا، کفران نعمت نہیں کرنی۔ اگلے رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کریں، 26 سے 45، 26 سے 45۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ شان کہتے ہیں حالت کو، کیفیت کو، کام کو۔ اللہ تعالیٰ نئے نئے کام کرتا ہے۔ کیا؟ کسی کو تخت دینا، کسی کو تختے پہ ڈالنا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کی شادی رچانا، کہیں پہ غم کا ماحول پیدا کرنا، کہیں پہ دن اور کہیں پہ رات بنانا۔ مراد ہر وقت یعنی وہ ہر لمحے ایک نئی سے نئی شان میں ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے اور کسی کو شفا بخش رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا، رات دن بے حساب برسنے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ کیا، تو اس خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شان سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی کو نیچا کر رہا ہے۔ اس میں یہود کا رد بھی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا فرمائے اور ہفتے کے دن آرام کیا۔ فرمایا وہ تو ہر دن ہر وقت نئی شان میں ہے، اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ اے دو بھاری گروہو، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو جاؤ، نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ دیکھیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟
तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुटलाओगे? और फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो सुर्ख चमड़े की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? फिर उस दिन न किसी इंसान से उसके गुनाह के मुतल्लक पूछा जाएगा और न किसी जिन से, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? मुजरम अपनी इलामत से पहचाने जाएंगे, फिर पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। तो तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? यही है वो जहन्नम जिसे मुजरिम लोग झुटलाते थे। वो इसके दरमियान और खोलते हुए पानी के दरमियान चक्कर काटते रहते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? अगले रुकू की आयत का नंबर नोट करें, 46 से 78, 46 से 78। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, दो बाग हैं। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? दोनों बहुत शाखों वाले हैं, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? इन दोनों में दो चश्मे हैं जो बह रहे हैं, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? इन दोनों में हर फल की दो किस्में हैं, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? ऐसे बिस्तरों पर तकिया लगाए हुए जिनके अस्तर मोटे रेशम के हैं और दोनों बागों का फल करीब है, तो तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? इनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिन्हें इनसे पहले न किसी ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। एक बात नोट कर ले यहाँ पर कि हूरों का हुस्न भी शर्मो हया में है, यानी वो भी मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगी। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? गोया कि वो औरतें याकूत और मुरजान हैं, यानी अपनी आंखों को खामदों पर रोक रखने वाली हैं। जन्नत के महलों, चश्मों और बागों में बिछे हुए बिस्तरों में जन्नतियों का दिल लगाने वाली औरतों के ज़ाहरी और बातनी औसाफ और उनके कमाल की बात है। अल्लाह ताला ने पहले उनका मानवी हुस्न बयान फरमाया कि उनकी आंखें खामदों के सिवा किसी और की तरफ नहीं उठेंगी और ना ही उनकी निगाह में उनके खामन से बढ़कर कोई होगा। हकीकत तो यह है कि ये एक वस्फ ही हजारों औसाफ पर भारी है। कोई औरत कितनी ही हसीनो जमील क्यों ना हो, इस वस्फ से आरी हो तो मर्दे गियूर की निगाहों में इसकी कोई कदरो कीमत नहीं होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं इसकी मोहब्बत किसी बुग़्ज़ के बगैर तर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इस मोहब्बत में और भी कई शरीक हैं। जब मक्खी खाने पर आ गिरे तो मैं अपना हाथ उठा लेता हूँ, हालांकि मेरा दिल इसे चाह रहा होता है। और शेर पानी पर आने से इज्तनाब करते हैं जब कुत्तों ने उसमें मुंह डाल दिया हो। यानी वो औरतें कंवारी होंगी, अगर दुनिया में खामद के पास रही होंगी तब भी जन्नत में आकर नए सिरे से कंवारी हो जाएंगी और जन्नत में मिलने वाले खामदों से पहले किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं होगा। असहाबुल यमीन को मिलने वाली औरतों के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा हमने इन बिस्तरों वाली औरतों को पैदा किया, नए सिरे से पैदा करना। बस हमने इन्हें कंवारियां बना दिया जो खामन की महबूब उनकी हम उम्र हैं, दाएं हाथ वालों के लिए। फिर मुकर्रबीन को मिलने वाली बीवियों का मामला तो उनसे कहीं बढ़कर होगा। फाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है? इब्ने सरीन कहते हैं, या तो इस बात पर कि लोगों ने औरतों और मर्दों के माबैन फखर का जिक्र किया, या वैसे ही गुफ्तगू हुई कि जन्नत में मर्द ज्यादा होंगे या औरतें। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्बुल कासम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी 14वीं के चांद की तरह होगी और उसके बाद वाली जमात आसमान के सबसे ज्यादा रोशन चमकदार सितारे की तरह होगी। उनमें से हर मर्द की 2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का मगज गोश्त के पार से नजर आएगा और जन्नत में कोई शख्स बीवी के बगैर नहीं होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रास्ते में एक शाम या एक सुबह दुनिया मा फीहा से बेहतर है और जन्नत में तुम्हारे किसी एक की एक कमान या एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया
وہ ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان سارا حصہ روشن ہو جائے اور یہ سارا خلا خوشبو سے بھر جائے اور اس کا سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا اس سے بہتر ہے۔ اور پھر نیکی کرنے والوں کا بدلہ نیکی کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب یہ بیان فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے اوپر نگران ہونے کے یقین اور احتیاط کے ساتھ گزاری، اس کا بدلہ بھی ایسا ہی اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے قلینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر اور نفیس ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھتے اور یوں کہتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے جلال اور اکرام والے، ذیل جلال والاکرام۔ اللہ تبارک کا ایسا بابرکت نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیزو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یعنی اسے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو لازم پکڑنے کے حکم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کس قدر بابرکت نام ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے، ان سب کے اعمال میں اصل اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے، اور اس کفن چور کی مغفرت کا باعث بھی اللہ کا ڈر تھا، جس نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر میری کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور کچھ کو پانی میں بہا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی جنتوں کی دعا کرنی ہے، جنت عدن کی دعا کرنی ہے۔ آپ کو پتا جنت عدن کی خاصیت کیا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے، اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں جو اس کے چہرے پر ہے، یعنی سابقین کے لیے سونے والے اور تابعین کے لیے چاندی والے باغ ہوں گے۔ خوب نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کی رغبت دلانی ہے، اللہ کی صفات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، حساب کتاب کے دن سے ڈرنا ہے، جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے۔ اور اب سورت واقعہ، اس میں آپ خود جان لینے والے ہیں کہ ہماری کوششیں کس درجے کی ہیں۔ 3 رکوع ہیں اس سورت کے، اور 3 ہی گروہ ہیں اور 3 قسم کے ہی انجام ہیں۔
تو پہلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 38، 3 گروہ اور 3 انجام۔ سورت واقعہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 56 مکی صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 46 نمبر ہے۔ آیات کی تعداد 96 اور رکوع 3 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات اور سورت نبا اور سورت تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت اس حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، مگر ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ پست کرنے والی، بلند کرنے والی، جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلایا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کرنا، پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی السابقون الاولون ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹوٹی اور سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اسے درد سر میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اتنا کچھ کیسے اور کیوں، کس لیے مل گیا؟ جواب اگلی آیت میں ہے، جزاء بما کانوا یعملون، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں، بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا نئے سرے سے پیدا کرنا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے روز قیامت سب لوگ 3 قسم میں تقسیم ہو جائیں گے، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی وہ بہت ہی بلند شان والے ہیں۔ والسابقون السابقون، اس سے مراد عمل میں سبقت کرنے والے، اور دوسرے السابقون، اس سے مراد درجے میں سبقت لینے والے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے میں اور اعمال صالحہ میں دوسروں سے پہل کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جنت کے داخلے میں بھی دوسروں سے پہلے اور اس کے مراتب میں بھی دوسروں سے آگے ہوں گے۔ بلند شان والے سابقون سابقون ہی ہیں، کوئی ان کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ اولئک المقربون، یعنی ایمان لانے میں اور
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں ان سب کو السابقون الاولون میں کر دے، جنہوں نے اپنے گھروں کے کاموں کو مؤخر کر دیا، جنہوں نے اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر قرآن کو وقت دیا، اور ان کو بھی جہاد کا معاملہ ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ، حقوق کا معاملہ ہو یا دین کی تبلیغ کا، ہر معاملے میں ان کا نام لکھ دے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تھا، تو کیا پتا چلا؟ تکبر نہیں کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نیک گروہ میں شامل ہونا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، السابقون الاولون بننا ہے، دل اور زبان کی شر سے پناہ مانگنی ہے، اخلاقی بیماریوں سے بچنا ہے۔ اب اس کے برعکس بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 39 سے 74۔ بائیں طرف والے گروہ، بائیں طرف والے گروہ کہاں ہوں گے؟ آئیں ذرا پڑھتے ہیں۔ ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ باعزت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تقریباً 40 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اتنی ہی ہے جتنی سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد میں ایک سیاہ بال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دے، بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً تھور کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ جواب دیجئے، اچھا ذرا بتائیے تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایک ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دے، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ ہے۔ سطح سمندر سے سورج کی حرارت کی وجہ سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، یہی بخارات بعد میں بادل کی شکل اختیار کر کے بارش برساتے ہیں۔ سمندر کا پانی جس سے بخارات اٹھتے ہیں سخت نمکین اور چھاتی جلانے والا ہوتا ہے، مگر جو بارش برستی ہے اس میں نمکینی نام کو نہیں ملتی، حالانکہ جن جڑی بوٹیوں یا دواؤں کا ہم اس طرح عرق کشید کرتے ہیں ان میں ذائقہ بھی منتقل ہوتا ہے اور بو بھی، مثلا سونف یا اجوائن یا گاؤ زبان یا گلاب کا عرق، ان میں ان اشیاء کا ذائقہ بھی منتقل ہوتا ہے اور بو بھی، لیکن سمندر کے پانی کی نمکینی
آبی بخارات کے ساتھ منتقل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، ورنہ اس زمین کا کوئی جاندار ایسا پانی پی کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسے پانی سے پیداوار نہیں تھی اگ سکتی، جو پانی کے بعد جانداروں کی زندگی کا دوسرا بڑا سہارا ہے۔ قیامت کی دلیل کے طور پر انسان کی پہلی پیدائش کا ذکر فرمایا اور زمین سے مردہ بیج سے کھیتی اگانے کا ذکر فرمایا۔ کھیتی اگانے میں خصوصاً بارش کا دخل ہے، اس لیے ذکر فرمایا، اور زمین سے مردہ بیج سے کھیتی اگانے کا ذکر فرمایا۔ کھیتی اگانے میں پانی خصوصاً بارش کا دخل ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن انسانی جسم بھی بارش سے اگیں گے۔ پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنانے والے ہیں۔ سو تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی شک نہیں کہ آگ کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، مگر ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ آگ دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت یا زندگی کا سامان نہیں، کہ ان دونوں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ سفر اور بھوک میں یہ احساس زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور قوا کہتے ہیں سخت بھوکے کو، القوا خالی زمین، بیاباں، بھوک۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی شکر گزار بننا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، جوانی میں عبادت کرنی ہے۔ اب اس سے آگے سورت کا آخری رکوع ہے 75 سے 96، خود پر لے کر سوچنا ہے کہ مرتے ہوئے انسان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے، تمام جہانوں کے لیے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، پھر کیا تم اس کلام سے بے توجہی کرنے والے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی راستے میں ملے جبکہ میں حالت جنابت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا۔ گھر آیا، غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا اینا کنتا یا ابا ہرن، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہرن ان المؤمن لا ینجس۔ سبحان اللہ ابو ہریرہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا، اسی لیے حائضہ کے لیے نماز اور روزہ کی اجازت نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نجس ہے جسے وہ قرآن کو نہیں لگا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ، انہوں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا پکڑا دیا۔ اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ کس کے قریب بھلا؟ مرنے والے کے قریب، اور لیکن تم نہیں دیکھتے۔ سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو؟ پس لیکن اگر ان لوگوں سے ہو جو قریب کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول
اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہو تو کہا جائے گا تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔ سو تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورت کے آخر میں تینوں گروہوں کا جان کنی کے وقت کا حال بیان فرمایا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ ترغیب اور ترہیب، یعنی اگر مرنے والا مقربین سے ہو تو مرتے وقت اس کے لیے عظیم راحت، خوشی اور اللہ کی رحمت ہے، خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں سے بری ہوئی جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں تو جب آدمی صالح ہو تو وہ کہتے ہیں، نکل اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی، نکل تو تعریف والی اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ وہ اسے یہی کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس پاک جان کو مرحبا جو پاک جسم میں تھی، اندر آ جا، تو تعریف والی اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصہ نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ پھر اسے یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں اللہ عز و جل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب الیمین۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو اسے کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہے کیونکہ تو اصحاب الیمین سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصحاب الیمین کو فوت کرتے وقت فرشتے سلام کہتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اب تم ہر رنج اور غم اور خوف سے سلامت رہو گے کیونکہ تم اصحاب الیمین میں سے ہو، یعنی فرشتے اسے اصحاب الیمین میں سے ہونے کی بشارت دے کر سلام کہیں گے۔ کانا من المکذبین الضالین، اس میں کفار کی موت کا حال بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب آدمی برا ہو تو اسے فرشتہ کہتا ہے نکل اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسموں کی۔ پھر اسے مسلسل یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی مرحبا نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں واپس لوٹ جا کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ قبر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا سچ ہے جو یقینی طور پر ثابت شدہ ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ قرآن کا حق ادا کرنا ہے، کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا ہے، دوسروں کو نرمی سے قرآن کی دعوت دینی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، قرآن و سنت کے راستے پر چلنا ہے، اور جھٹلانے والے اصحاب الشمال میں شامل نہیں ہونا۔ پارے کی آخری صورت ہے، بہت زبردست صورت ہے، سورت حدید، لوہے کو کہتے ہیں۔ یہ صورت ایمان کو لوہے سے زیادہ مضبوط کرنے والی ہے۔ اصلاح کی نیت سے پڑھنا ہے۔ رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 10۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورت حدید مدنی صورت ہے، 57 ترتیب قرآنی کے لحاظ سے، 94 ترتیب نزولی کے لحاظ سے، آیات کی تعداد 29 اور رکوع 4 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے پیچھے ہے،
اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹیں تو یہ کہیں: اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلیوں کو پھاڑ نکالنے والے اور تورات اور انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کے بالوں کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، سو تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، سو تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، سو تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، سو تجھ سے دون یعنی تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، اکیلا پن محسوس نہیں کرنا۔ جب اکیلا پن محسوس ہو تو اس آیت کو ضرور یاد کر لیجئے گا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم اکیلے نہیں، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم 14ویں کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا: نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو تم اسی طرح اسے دیکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ نساء میں فرمانے باری تعالیٰ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ مطلب یہ کہ ایمان میں پختگی پیدا کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو، جن میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اس کے مال میں سے اس کی اپنی تو صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور بسیدہ کر دیا، یا دے دیا اور ذخیرہ بنا لیا، تو یہ جانے والا ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ نشاط اور ناگواری یعنی خوشی اور غم دونوں حالتوں میں سماع اور عطیت کریں گے، صاحب امر سے امارت میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا:
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ہم پر ان چند دنوں کی وجہ سے بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو جن میں تم ہم سے پہلے اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو میری خاطر چھوڑ دو، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی تم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہے شان صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرف اور فضیلت میں امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ایمان لانے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور لڑنے میں وہ تمام صحابہ سے پہلے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں نماز کے لیے آگے کیا اور اسی بنا پر مسلمانوں نے انہیں خلافت کے منصب کے لیے مقدم رکھا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا ہے، دل کو روحانی بیماریوں سے بچانا ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا پل اسرات کی طرف۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں، 11 سے 19۔ نور مومن بالمقابل نور منافق۔ پل صراط کیا ہوتا ہے؟ پل صراط اندھیرے میں ہے، نیچے آگ ہے جہنم کی۔ پل صراط جہنم کے اوپر پھسلنے والا، کانٹوں اور آنکڑوں والا، اور نیچے نارے جہنم یعنی جہنم کی آگ، اور گزرنا سب نے ہے۔ اس کے اندھیروں میں نیکیوں کا نور ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مومن اپنے صدقے کے نور میں جائے گا، جس کی نیکیاں جہاں تک پہنچی ہوں گی اس کا نور وہاں تک پہنچا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن کے اس نور کو گھر گھر اور گلی گلی پہنچا دے۔ اب چلتے ہیں ذرا آیات کی طرف۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آواز دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے اور شہادت دینے والے ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ بھڑکتی آگ میں رہنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں ہیں۔ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، اور غرق ہونے والا شہید ہے، اور ذات الجنب والا شہید ہے، اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا شہید ہے، اور آگ سے مرنے والا شہید ہے، اور گرنے والی دیوار وغیرہ کے نیچے آ کر مرنے والا شہید ہے، اور ولادت کے وقت مرنے والی عورت شہید ہے۔
ظاہر ہے کہ حدیث میں مذکور سب لوگ شہید ہیں، مگر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کا درجہ سب سے بلند ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، یعنی صدیقیت یا شہادت کے مراتب کے مطابق اجر اور نور اہل ایمان ہی کا حصہ ہے، کفار یا منافقین کا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں ہمیشہ وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا اور ان کی تکذیب کی، یعنی اصحاب الجحیم، بھڑکتی آگ کے ساتھی، اور اس میں رہنے والے وہی ہیں۔ گناہگار مومن جہنم میں گئے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالنا، موقع پرستی نہیں کرنی۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 20 سے 25۔ دنیا کی حقیقت جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور اپنے مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھو جن سے تم مغفرت اور جنت کے مستحق بن سکو، مثلا میدان قتال کی پہلی صف میں ہونا، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا، اور اللہ کی راہ میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ البتہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے حصول کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں وہ عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ تکبر کرنا ہے، نہ اسراف کرنا ہے، نہ بخیلی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بلائی موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی ہرس کر، اور اللہ سے مدد مانگ، اور عاجز نہ ہو۔ اگر تجھے کوئی نقصان دہ چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے قسمت میں اسی طرح لکھا تھا اور جو اس نے چاہا کر دیا، کیونکہ لو، اگر، یعنی لو کا جو لفظ ہے، کاش کا جو لفظ ہے، شیطان کے عملوں کو کھول دیتا ہے۔ مصیبت پر غم اور راحت پر خوشی انسانی فطرت ہے، پھر ہاتھ سے نکلنے والی چیز پر غم سے اور عطا ہونے والی چیز پر خوش ہونے سے کیوں منع فرمایا، جبکہ ان پر ہمارا اختیار ہی نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، منع اس غم سے کیا گیا ہے جو اس حد تک پہنچ جائے کہ آدمی جزا و فضا اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگے۔ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہے تو غم پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ اس پر بھی صبر کا اجر ملتا ہے۔ اگر غم ہی نہ ہو تو پھر صبر کس بات پر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم اس کے سوا جو ہمارا رب پسند فرمائے کچھ نہیں کہتے، اور یقیناً تیری جدائی سے اے ابراہیم ہم غمزدہ ہیں۔ اسی طرح منع اس خوش ہونے سے کیا گیا ہے جو آدمی کو شکر کی بجائے فخر و غرور میں مبتلا کر دے۔
اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ کیا پتا چلا؟ مصیبت میں ہمت نہیں ہارنی، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ اگر رحمت نازل کرے تو عاجزی اختیار کرنی ہے، خوشی اور غم میں اللہ کو نہیں بھولنا، بخل سے بچنا ہے، قرآن کی آیتوں پر ایمان لانا ہے۔ اب آخری رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، 26 سے 29، 26 سے 29۔ ترک دنیا، رہبانیت، دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے نقشے قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے عورتوں کو ترک کرنے والا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، اے عثمان، مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے طریقے میں سے یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور طلاق بھی دیتا ہوں۔ تو جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی طرف آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جب انہیں ان کے بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں نے ہمیشہ رات بھر نماز پڑھنی ہے۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تمہیں لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، سن لو، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کے تقوی والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس دوہرے حصے سے مراد ہماری اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محض اپنے فضل سے پہلی امتوں کی بنسبت دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک مثال کے ساتھ واضح فرمائی، اور آپ نے فرمایا، مثال اور دونوں کتابوں تورات اور انجیل والوں کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے کئی مزدوروں کو اجرت پر رکھا اور کہا، کون ہے جو میرے لیے صبح سے نصف النہار تک ایک قرات پر کام کرے گا؟ تو یہود نے کام کیا۔ پھر اس نے کہا، کون ہے جو میرے لیے نصف النہار سے عصر تک ایک قرات پر کام کرے گا؟ تو نصارہ نے کام کیا۔ پھر اس نے کہا، کون ہے جو میرے لیے عصر سے سورج غروب ہونے تک 2 قرات پر کام کرے گا؟ تو تم وہ لوگ ہو۔ اس پر یہود اور نصارہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں کیا ہے کہ ہم نے کام زیادہ کیا اور اجرت کم ملی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر یہ میرا فضل ہے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔
اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہ کتاب والے یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، اللہ سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے، رہبانیت سے بچنا ہے، انتہا پسند نہیں بننا، ایمان والے بننا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو روشن کرنا ہے، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا وعازم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحم نورا وفی دم نورا وفی شعر نورا وفی بشر نورا اللہم اجعل لی نورا فی قبر نورا فی عظام نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وہب لی نورا علی نور۔ اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے، آمین، اور میری زبان میں نور بنا دے، آمین، اور میرے کانوں میں نور بنا دے، آمین، اور میری آنکھوں میں نور بنا دے، آمین، اور میرے اوپر نور بنا دے، آمین، میرے نیچے نور بنا دے، آمین، میرے دائیں نور بنا دے، آمین، اور میرے بائیں نور بنا دے، آمین، اور میرے پیچھے نور بنا دے، آمین، اور میرے نفس میں نور بنا دے، آمین، اور مجھے بہت نور عطا فرما، آمین، اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما، آمین، اور میرے لیے نور بنا دے، آمین، اور مجھے نور بنا دے۔ آمین، اے اللہ مجھے نور عطا کر، آمین، اور میرے پٹھے میں نور بنا دے، آمین، اور میرے گوشت میں نور بنا دے، آمین، اور میرے خون میں نور بنا دے، آمین، اور میرے بالوں میں نور بنا دے، آمین، اور میرے چمڑے میں نور بنا دے۔ آمین، اے اللہ میری قبر میں نور بنا دے، آمین، اور میری ہڈیوں میں نور بنا دے، آمین، اور میرا نور زیادہ کر، آمین، میرا نور زیادہ کر، آمین، اور میرا نور زیادہ کر، آمین، اور مجھے نور پر نور عطا فرما۔ آمین، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 27، الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔